وعلى أصحابه المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، شب اسرا کے دولہا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ساری کائنات کی مرکز عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کان لالے کرامت، معدن جود و حکمت، نیر برج رفعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، ہمارے حضور جان نور، شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے حکم ہوا کہ 1:45 تک گفتگو کو ختم کر دی جائے. گویا کہ اب صرف 19 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے. حضرت اور اسی وقت میں 2 سوالوں تک کریں آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ. تو میرے دوستو، ابھی آپ نے بہت سے شعراء کی نعتیں سنی، بہت سے خطبہ کی تقریریں بھی سنی، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو تازگی بخشی. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے مابین آیا تاکہ کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر سکوں. آپ نے حضرت العلام حضرت مفتی عاصم القادری صاحب کی خوبصورت گفتگو سماعت کی. عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا یوسف القادری صاحب کی بھی تقریر سنی، اور نقیب جلسہ کہ بھی ایمان افروز جذبات کو ملاحظہ کیا. ہماری قوم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارے گی، عشق رسول کے سانچے میں جب تک نہیں ڈھلے گی، یوں سمجھیے کہ رسوائی، ذلت اس قوم کا مقدر بنی رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایمان، وہ بھی ایمان محکم پیدا کریں، اور اپنے نبی سے جان سے زیادہ محبت کریں. یاد رکھیے گا 1998 میں
ایک بہت بڑے امریکی سائنسداں نے کہا تھا کہ میں نے اسلام کو مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ دنیا کا کوئی مذہب اسلام سے اچھا نہیں ہے۔ بے شک دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو مذہب اسلام سے اچھا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، اور اس وقت دنیا کی سب سے بیکار قوم، سب سے گھٹیا قوم مسلمان ہیں۔ بے شک یہ اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، یہ اس کی زبان سے میں بول رہا ہوں، اور اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر دل یہ نہیں چاہتا کہ میں اسلام قبول کروں۔ سوچئے۔ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہے، بے شک جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ایک یہودی کو گرفتار کیا، تو اس نے کہا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہماری قوم کے لوگ اس روئے زمین پر تمہاری قوم کو آنے والے وقتوں میں اس لائق ہی نہیں چھوڑیں گے، اس لائق ہی نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی ماں پھر سے صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد پیدا کرنے کی طاقت رکھے۔ آج عورتوں کو دیکھ لیجئے، معاشرے میں کیا نظام بنا رکھا ہے۔ دن رات جو ہے فحاشی ٹی ویوں پہ دیکھتی نظر آتی ہے، موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، اور دن رات یوٹیوب اور فیس بک پہ مشغول رہتی ہیں، تو بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی پیدا ہوگا۔ بچہ جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی پیدا ہوگا۔ ارے ایمان میں عشق رسول کی جب چمک پیدا ہوگی، محبت مصطفیٰ کی جھلک پیدا ہوگی، تب جا کر بیٹا جو ہے غوث اعظم بنے گا، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنے گا، غریب نواز والا بنے گا، وارث پاک والا بنے گا، صابر کلیری والا بنے گا، نظام الدین محبوب الہی کا چاہنے والا بنے گا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا جیسا عاشق صادق بنے گا۔ تو دل میں محبت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا میں کامیاب رہو گے، غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ قدرتیں پھر ساتھ ہوں، فطرتیں آزاد ہوں، شرط بس اتنی سی ہے مسلم تو بن جائے کوئی۔ اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور کہا کہ رب کی عظمت کے لیے کام وہ کر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے وہ توپ سے لڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جو میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہی تو تھے۔ آج تاریخ اندلس اٹھا کر کے دیکھیے، طارق بن زیاد کون ہے؟ اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ کنارے پہنچ کر، سمندر کے ساحلی سطح پہ پہنچ کر طارق ابن زیاد نے اپنے قوم کے لوگوں سے، مجاہدین اسلام جو 5000 یا 7000 کی تعداد میں تھے، کہا تھا اپنی اپنی کشتیوں کو جلا ڈالو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ لشکر کے کمانڈر ہیں،
کہ ہماری تعداد صرف 7,000 میں ہے اور دشمن کی تعداد لاکھوں میں ہے. 7,000 کی تعداد لاکھوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو اگر ہماری کشتیاں سلامت رہیں گی تو ہم میں کا ہر آدمی یہاں سے بھاگنے کی فکر کرے گا. لیکن جب کشتیاں چلا دو گے تو ہمارا بھروسہ رب کی ذات سے مضبوط ہوگا اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں. میرے دوستو, طارق ابن زیاد نے کہا تھا کہ کشتیوں کو جلا دو, خدا پر مضبوط ایمان کامل رکھو اور یہ یقین کر لو کہ یا تو اندلس کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرا دینا ہے یا اپنے خون سے اندلس کی سرزمین کو رنگین بنا دینا. جب یہ عزم مصمم اسلامی مجاہدین نے اپنے اندر پیدا کیا تو ڈاکٹر اقبال نے کیا تاریخ کا نقشہ کھینچا. ٹل نہ سکتے تھے جو میدان میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. وہ اسلامی لشکر تھے, ان کے دل میں محبت رسول کا جذبہ عطم موجود تھا. وہ مصطفیٰ کی محبت سے سرشار تھے اور جو نبی کی محبت میں سرشار ہوتا ہے اس کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو غرق کر دیں نعرے اللہ اکبر میں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کر جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. مجاہدین کا یہی جذبہ تھا, یہی ایمان کامل تھا. تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ٹل نہ سکتے تھے جو میدان میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. رب کی عظمت کے لیے کام وہ کر جاتے تھے, تیز کیا چیز ہے وہ توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحرے ظلمات میں موت کے سمندر میں, ظلمتوں کے سمندر میں ہم نے گھوڑے دوڑا دیے. یہ مجاہدین کا جذبہ کامل تھا. ان مجاہدین نے اسپین کی سرزمین کو فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی تاریخی مسجد وہاں تعمیر کی. 1999 کے رپورٹ میں ایک شیعہ مورخ جو بہت بڑا ہندوستان کا صحافی ہے جس کا نام عزیز برنی تھا, وہ وہاں گیا تھا وہاں کا جائزہ لینے کے لیے. تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں جو ہے مجاہدین اسلام نے مسجد کی چھت پر الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن لکھ دیا ہے. اور آج کی حالت یہ ہے کہ وہی کل کا اندلس, آج کا اسپین, وہاں جو ہے یہودیوں نے عیسائیوں نے چرچ بنا دیا ہے. اور وہاں اسلام کیسے ختم کیا گیا تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہندوستان سے مشہور تنظیمیں وہاں گئیں, عیسائی پادریوں سے ملاقات کیا. یہ بتائیے اس سرزمین سے اسلام کیسے ختم کیا گیا. تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس سرزمین سے اسلام ختم کرنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. ہمارے باپ داداؤں نے پہلے قوم کے لوگوں کے دلوں میں عالموں کی نفرت کو بھر دیا, عالموں سے دور کر دیا, مدرسوں سے لوگوں کو دور کر دیا, مسجدوں سے دور کر دیا. اس کے بعد آسانی سے ہم نے اسلام کو ختم کر دیا. اور جو بچے کھچے مسلمان تھے 1 اپریل کو سب لوگوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے ظالم یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ آپ کو باعزت اسلامی ملک میں پہنچا دیا جائے گا. اور جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو تمام مسلمانوں کو غرق کر کے مار دیا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا. اس کو یہودی لوگ آج بھی اپریل فول کے نام سے مناتے ہیں اور یہودی عیسائی مناتے ہیں, ان کی بات تو الگ ہے. آج ہمارے مسلمان جاہل طبقہ جو نہیں جانتے ہیں وہ اپنی ہی موت کا جشن مناتے ہیں, اپنی ہی موت کا جشن مناتے ہیں. تو یہ ہماری قوم کا آج
ہو رہا ہے، طرح طرح سے اللہ کے قہر نازل ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہماری قوم کے جو لیڈران ہیں، آج ہماری قوم کا جو مسیحا بنا ہوا ہے، آج ہماری قوم کا جو ہمدرد ہے، جو دنیا کو قعر مذلت میں دھکیل رہا ہے، اسلام سے دور کر رہا ہے، قرآن سے دور کر رہا ہے، آج اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جب روح ایمان عشق رسول آپ کے سینے سے نکل جائے گا تو یاد رکھیے گا، پھر آپ کی زندگی کا کوئی مول نہیں رہ جائے گا، کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ وہ صحابہ معزز تھے، زمانے میں کیوں معزز تھے؟ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن کے پیغام کو بھلا دیا، اسلام کے پیغام کو مٹانے کی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، آج ہم نے محبت رسول سے دامن کو موڑ لیا۔ ارے دیکھیے صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، وہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کوئی اٹھا کر کے پی لیتا ہے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی بیمار کو لے جا کر اسے پلا دیتا ہے یا اس کے سینے پہ مل دیتا ہے تو خدا کی قسم فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کے جسم سے جو پانی کا قطرہ مس ہو جائے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ان کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں کو رسا مزدہ دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنگ کے عالم میں ان کی کلاه مبارک، ان کی ٹوپی شریف گر گئی، گم ہو گئی، تو آپ نے جنگ چھوڑ دی اور اس کلاه مبارک کی تلاش میں لگ گئے، اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے۔ تمام لشکر اسلام کے لوگوں نے جنگ کے فتح ہو جانے کے بعد آپ سے پوچھا کہ حضور آپ لشکر کے جرنیل اور کمانڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب لشکر اسلام اور لشکر کفر کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ ٹوپی کیوں تلاش کر رہے تھے، اپنی کلاه مبارک کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اے اسلامی لشکر کے لوگوں، اے مجاہدوں، کان کھول کے سن لو، آج جنگوں میں ہمیں جو فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے یہ اسی کلاه مبارک کی برکت ہے، اسی کا یہ فیضان ہے کہ ہر جنگ میں ہم فتح پاتے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی کلاه مبارک میں، اپنی ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک شریف، حضور کی داڑھی مبارک کا بال سجا رکھا ہے، اسی کی برکت سے اللہ ہمیں ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے کہ جہاں آپ نے قدم رکھ دیا اس سرزمین کو گلزار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی نبی کونین کی صحبت بابرکت کی وجہ سے اس قدر پاکیزہ زندگی تھی، اس قدر مضبوط و مستحکم ان کا ایمان تھا کہ خدا کی قسم اگر صحابی رسول ایک سیر جو خیرات کر دے اور غیر صحابی سونے کا پہاڑ خیرات کرے، چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب و ابطال کیوں نہ ہو، سونے کا پہاڑ خیرات کر دے تو صحابی رسول کے ایک سیر جو کے برابر غیر صحابی کے سونے کا پہاڑ نہیں ہو سکتا، اس فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے جلوے زیبا کا
دیدار کیا ہو، حضور کے چہرے کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے ان کا سفر آخرت ہوا ہو، ایمان کی حالت میں ہی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی ہو، اس خوش نصیب مسلمان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر کا عشق رسول، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، میں کفر کی حالت میں تھا اور آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن شفقت پیدری میرے اوپر غالب آ گئی، باپ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، میری تلوار رک گئی، میں نے آپ کا سر قلم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، فرماتے ہیں کہ بیٹے وہ تیرا کفر تھا کہ محبت پیدری غالب آ گئی، باپ کی محبت تیرے دل میں پیدا ہو گئی اور تیری تلوار رک گئی، لیکن خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا نور نظر لخت جگر ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، اور جو میرے نبی کا دشمن ہو وہ صدیق کا کبھی اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ خون کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے رشتے کے سامنے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جا یہ